ہمارے ساتھ نرگس صاحبہ ہے لاہور سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، میرا ایک اور سوال ہے۔ جی فرمائیے۔ ناپاکی کی حالت میں سورۃ ملک، سورۃ حشر اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات پڑھ سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ، آپ کا سوال آ گیا ہے، مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ لیکن بعض اہل علم نے وہ یہ کہا ہے کہ جو حیض کی حالت ہے چونکہ یہ اختیاری نہیں ہے، جی یہ غیر اختیاری ہے، تو غیر اختیاری حالت میں اب یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ایسی کوئی صریح نص نہیں آئی جس میں حائضہ عورت کو قراءت قرآن سے منع کیا گیا ہو، تلاوت قرآن سے منع کیا گیا ہو، تو اس لیے وہ ایک روایت جو آتی ہے ترمذی شریف میں، اس کی سند ضعیف ہے، تو اس وجہ سے حائضہ عورت حیض کے دنوں میں تلاوت کر سکتی ہے۔ ہاں اس میں پھر یہ بتاتے ہیں جمہور اہل علم، اور اس میں کے ساتھ اتفاق ہونا چاہیے کہ وہ مصحف کو ہاتھ نہ لگائے، وہ یعنی کہ زبانی پڑھ لے یا کسی حائل کے ذریعے سے قرآن مجید کے صفحات پلٹے اور وہ کرے، کیونکہ یہ حالت غیر اختیاری ہے، بندہ اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ ایک جنابت کی حالت ہوتی ہے، اس کا لانا بھی عموماً اختیاری ہوتا ہے اور اس کا ازالہ کرنا بھی عموماً اختیاری ہوتا ہے۔ تو یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، شیخ ابن باز اور دیگر اہل علم کا یہ فتویٰ ہے، تو اگر اس فتوے پر کوئی عمل کرے تو انشاءاللہ وہ جو ہے نا مجرم نہیں ہے، گناہگار نہیں ہے، اور تلاوت وہ کر سکتا ہے۔ جبکہ دوسرا قول بھی ہے جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا، تو وہ قول بھی ہے اگر کوئی اس پہ عمل کرے تو وہ بھی گنہگار نہیں ہے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے لائن پر۔ السلام علیکم، میر احمد صاحب ہے کوئٹہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نور احمد صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں قربانی سے متعلق دو سوال پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے۔ جی فرمائیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی قرضدار ہے اور قرض ادا نہیں کر رہا ہے اور قربانی کرتا ہے، کیا اس کا قربانی ہو جاتا ہے؟ اور دوسرا سوال، اور ایسے لوگ ہیں جو قربانی کرتے ہیں، اس کا تیسرا ایسا خیرات نہیں کرتے، کیا ان کا قربانی ہو جاتی ہے؟ جی شکریہ، آپ کے دو سوال آ گئے ہیں، مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ مفتی صاحب پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک آدمی مقروض ہے، یعنی اس نے قرض لیا ہوا ہے کسی سے، اس کا قرض واپس نہیں کر رہا لیکن قربانی کرتا ہے، تو کیا اس کا قربانی کرنا درست ہے؟ یہ قربانی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے، اور اس کی معافی بھی ہو سکتی ہے، جبکہ جو انسان کا حق ہے، کسی مسلمان کا حق ہے دین، اس کی معافی نہیں ہے۔ ایک بندہ شہید ہوتا ہے اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں وہ شہید ہوتا ہے، تو حدیث بخاری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا الدین، شہید کے لیے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے دین کے، یعنی کسی کا اس کے اوپر حق ہے، قرضہ ہے، تو پہلے وہ ادا کرے۔ تو اس بندے کو چاہیے جو کہ کسی اور کا مقروض ہے، پیسہ بھی اس کے پاس آ گیا ہے، وہ نہیں ادا کرتا اور قربانی کرتا ہے، یہ روش درست نہیں ہے۔ پہلے وہ قرضہ ادا کرے، پھر اس کے بعد اگر استطاعت ہے تو قربانی ادا کرے، قربانی کرے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں۔ اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا اس طرح کے، ان کے پاس ادائیگی کے لیے پیسے ہوتے ہیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، مطل الغنی یا ظلمن، اس کے تحت یہ آ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس جب پیسہ ہے تو آپ دے دیں، وہ جس کا حق ہے اس کو ادا کر دے، ورنہ یہ ظلم ہے۔ اور الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ جو ظلم ہے قیامت کے دن یہ اندھیرے ہی اندھیرے۔ اللہ